اور جناب ہمارے سامنے آ گئی پریزنٹیشن، اسلامک ڈاکٹرن آف لائی، اسلام کی ڈاکٹرن جھوٹ کے بارے میں، جھوٹ کے بارے میں، ڈسیٹ یعنی کہ ڈسپشن، ایمبیگوٹی یعنی کہ چیز کو ایمبیگوس رکھ کے بولنا، یعنی کہ اس کو پورے طریقے سے بتانا نہیں، چھپا کے رکھنا کچھ چیزوں کو، مس ڈائریکشن، چیزوں کو بولتے ہوئے اس کی ڈائریکشن کو لیفٹ رائٹ کر دینا، چیز کسی اور چیز کے لیے ہے لیکن وہ بولیں گے کسی اور چیز کے لیے، ایز این لائنگ اور ایبسلیوٹلی جھوٹ بولنا is an integral orthodox teaching in Islam، وہ ایک اسلام کی بالکل اندر گھسی ہوئی بہترین قسم کی ایبسلیوٹ انٹیگرل پارٹ ہے اور آرتھوڈاکس ٹیچنگ ہے کہ شروع سے محمد کے زمانے سے ہے، صحابہ اکرام کے زمانے سے ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے. دس از اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ. ہم اسلام کی لائنگ کے اوپر، جھوٹ بولنے کے اوپر کمپلیٹ ڈاکٹرن ہے، اس کو آج ایکسپلین کریں گے. ہمیں صرف اس وقت 650 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں سے التماس ہے، دوستوں بھائیوں سے، کہ فوراً سے پہلے اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ تاکہ سب لوگ جڑ جائیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائف اسٹریم ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے پاس اسٹیو جابس کہہ رہے ہیں ایمبیگوٹی از انکلیئر. سر انکلیئر کیسے ایمبیگوس؟ ابھی آپ کو ایمبیگوٹی بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے وہ ایمبیگوس رکھتے ہیں. یہ صرف سٹارٹ ہے، ان سب کی ایگزامپلس حدیثوں کے ساتھ، شریعہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآنک آیات کے ساتھ آپ کو دیں گے. ڈونٹ وری، آپ پریشان نہ ہو، ہر چیز آپ کو کلیئر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے لیے کچھ کتب ہم یوز کریں گے. امام غزالی کے بارے میں ذرا سن لیں کہ امام غزالی ہیں کون. امام غزالی جو ہیں ایک بہت ہی ارلی کے بہترین اسکالرز ہیں جنہوں نے احیاء علوم الدین کے نام سے کتاب لکھی، جس کے میرے خیال میں 4 یا 6 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ اسلامک ڈاکٹرن میں بہت ہی بیسک کتابوں میں سے کتاب ہے. آپ کبھی بھی اسکالر پراپر نہیں بن سکتے جب تک آپ امام غزالی کی احیاء علوم الدین کو نہ پڑھ لیں. ہر مفتی اسکالر جس کے پیچھے کتب پڑھی ہوتی ہیں، اس میں یہ والی کتب جو ہے نا بالکل سینٹر میں پڑھی ہوگی، اور یہ آپ کو اسلامک فقہ کے بارے میں بتاتی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. ریوائول آف دا ریلیجیس سائنسز جو کہ احیاء العلماء کا ایک پارٹ ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اوریجنلی یہ 40 والیومز کے اوپر مشتمل تھی، اس وقت صرف تقریباً 6 کے قریب ہیں. اس کی انفلوئنس اتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر سب سے زیادہ ریڈ کی جانے والی بک ہے، سب سے زیادہ ریڈ کی جانے والی کتاب ہے جب آپ نے اسلامک تھیولوجی کو پڑھنا ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو امام نووی کے اندر انہوں نے بولا، امام نووی بولتے ہیں سب سے لاسٹ لائن میں، اگر آپ پڑھیں گے، امام نووی who stated that were the books of Islam all be lost، اگر اسلام کی ساری کتابوں گم جائے، اگر اسلامک ساری کتابیں گم جائیں except only the احیاء، مگر صرف احیاء نہ گمے، it would be sufficient to replace them all، تو وہ کافی ہوگی تمام اسلامک کتب کے اوپر. یعنی کہ احیاء کو اتنا زیادہ رتبہ دیا گیا ہے امام نووی کے مطابق کہ اگر تمام اسلامک کتابیں جل جائیں، گم جائیں، سمندر میں بہہ جائیں، تو یہ والی کتاب کافی ہے ٹو ریپلیس آل آف دم، کہ جتنی بھی اور کتب ہیں اس کو ریپلیس کر لیں. یہ امام نووی کا کال ہے جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، اور یہ امام غزالی نے لکھی ہے. یہ دیکھیں، it is the most influential work in Islam after Quran. قرآن کے بعد obviously یہ اسلام کا سب سے بڑا انفلوئنشل ورک ہے جو کہ امام غزالی نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، احیاء دنیا کے ہر ملک میں اسلامک اسکالرس پڑھتے ہیں، ہر ملک میں. یہ جناب آپ نے مسلمانوں
کے مفتیوں کو دیکھا ہوگا اور ان کے پیچھے آپ نے کتابوں کی لائن دیکھی ہوگی، اس کے اندر یہ جو لائن ہے جس میں یہ آپ کو 6 کتب لازماً نظر آئیں گی اور یہ یوزولی اوپر سے نیچے دوسری لائن کے اندر ہوگی، احیاء العلوم الدین۔ وہ جو کتابیں ارینج کرنے کا سٹائل ہے، یہ بھی ایک سٹائل ہے اور اس سٹائل کے اندر ارینج کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بیک سائڈ کے اوپر۔ یہ دنیا کی ون آف دا موسٹ فیمس اینڈ وائڈ اسپریڈ اسلامک بک ہے۔ اس کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں آف کورس جھوٹ بولنا پرمیٹڈ ہے if the truth would lead to another prohibited thing that is worse than lying. جھوٹ بولنا پرمیٹڈ ہے، کیوں؟ اگر سچ جو ہے وہ کسی غلط چیز یا حرام چیز کی طرف آپ کو لے جائے، یعنی کہ اگر آپ کسی نون مومن کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مومن کر سکیں اس کو، مسلمان کر سکیں اس کو، تو بے شک آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ سچ بولنے سے وہ ہو سکتا ہے حرام کی طرف چلا جائے، تو لہٰذا جھوٹ بولنا اجازت ہے۔ امام غزالی نے اپنی اس کتاب کے اندر جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں، کس جگہ پہ جھوٹ بولیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بی اپون ہم آن دا بیک سائڈ نے جھوٹ بولے ہیں اور جھوٹ بولنے کی تبلیغ کی ہے، تعلیم دی ہے۔ اس وجہ سے ہم دکھائیں گے آپ کو کس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، کون کون سے جھوٹ ہوتے ہیں آج کی اسٹریم کے اندر۔ سم آف دا اسلامک ڈاکٹرن آف ڈیسیٹ جو ہے، ڈسپشن کی جو ڈاکٹرن اسلام نے دکھائی، اس کے اندر جو بیسک چیز ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہے، جو کہ بہت سارے نان مسلمز بولتے رہتے ہیں، التقیہ التقیہ التقیہ۔ تقیہ از ناٹ دی اونلی وے آف ڈسپشن۔ تقیہ بالکل بیسک طریقہ ہے، اگر آپ کو ڈر ہو اپنی جان و مال کا تو آپ تقیہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ورنہ آپ کے پاس ادر ویز آف ڈسپشن ہے۔ سو آپ باقی چیزوں کو جب آپ بولتے ہیں تقیہ، تو لوگ مسلمان آگے کے بولتے ہیں نہیں 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 یہ تقیہ نہیں ہے، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، وہ سچ کہہ رہے ہیں، بیکاز دیٹ از ناٹ تقیہ۔ اگر اس کو اپنی جان اور مال کے لالے نہیں ہیں تو وہ تقیہ کے اندر جھوٹ نہیں بول رہا، ٹھیک ہے؟ وہ کتمان میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ تواریہ میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ تسیار میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ حیال میں جھوٹ بول رہا ہے۔ دیر آر سو مینی ادر ویز ٹو لائی، سو مینی ادر ویز ٹو لائی۔ فار ایگزامپل کتمان کے اندر کیا ہے؟ ڈسیٹ بائی سائلنس اور اومیشن، چپ رہنا یا omit کر دینے کو ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں 5:32 کے اندر مسلمان آپ کو بار بار کیا بولتے ہیں؟ جس نے ایک شخص کا بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، تو وہ پوری آیت کیوں نہیں بولتے کہ یہ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا؟ اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا، اگر آپ 5:32 پوری پڑھیں تو 5:32 شروع ہوتی ہے اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اس وجہ سے، کس وجہ سے؟ قرآن چیپٹر میں 5 ورس نمبر 30 اور 31 بتاتی ہے کس وجہ سے، کہ جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کا قتل کیا۔ پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ بیچ میں سے اپنی مرضی کا پورشن کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ بیکاز یہ کتمان ہے، ڈسیٹ بائی سائلنسنگ اور omitting، یعنی کہ چپ رہتے ہوئے یا چیز کو کم شور میں شو کر کے چیز کی اصل ریفرنس کو ریموو کر کے ایڈٹ کر کے آدھا حصہ بتا دینا، دس از کالڈ کتمان۔ کرپشن کے ساتھ، کرپشن کے ساتھ، مسچیف کے ساتھ چیز کو دکھانا از کالڈ کتمان، اور ہمارے عالم دین اس چیز میں بہت ماہر ہیں۔ تواریہ از ڈسیڈ بائی ایمبیگوٹی، لائنگ بائی omission۔ ایمبیگوٹی دے دینا، ایمبیگوس رکھنا چیز کو۔ ہمارے پاس بہت سارے مومن آتے ہیں اور وہ آ کے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا عیسیٰ مرا تھا کہ نہیں مرا تھا، مجھے نہیں پتا، قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہے، قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہے۔ کل جب ہم وقاص کے ساتھ بات کر رہے تھے ساحل کے چینل کے اوپر، کس طریقے سے وہ جلیبیاں بنا رہا تھا، لیفٹ رائٹ جا رہا تھا، مجھے اللہ عرش کے اوپر ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ کیا اسلام میں جہاد فرض نہیں ہے؟ ہاں فرض ہے، لیکن وہ جہاد وہ والا جہاد نہیں ہے، وہ دوسرا جہاد ہے، انر جہاد ہے، تراویہ، تراویہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلامک ڈاکٹرن آف لائے
کی ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ لائے کر سکتے ہو. ضروری نہیں ہے کہ لائے جو ہے ایک ہی طریقے کا ہو. لائز کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں, مثالیں ہیں. ڈسیٹ بائی سائلنسنگ, ٹھیک ہے. اور تراویہ کی ایک اور ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ محمد کے پاس کچھ جوز آئے اور انہوں نے محمد کو السلام علیکم نہیں کہا, بقول محمد کے محمد نے سنا السلام علیکم, السلام علیکم, which means موت ہو تمہارے اوپر. محمد نے جواب دیا وعلیکم, اور تمہارے اوپر بھی. عائشہ نے کہا, جواب دیا ارے موت ہے تمہارے اوپر, یہ ہو وہ ہو. عائشہ نے دو چار گالیاں نکالی. محمد نے عائشہ کو منع کیا, کیوں نکالی گالیاں, نہ نکالو, میں نے بھی تو انہیں کہہ دیا نا, اور آپ کے اوپر. اسے کہتے ہیں تراویہ. تسیر, ٹھیک ہے, کون سی ہے؟ ڈسیٹ تھرو فیسیلیٹیشن, جس میں آپ یہ بولنے کی کوشش کریں کہ مجھے شرع کے تمام احکامات کو پورا نہیں کرنا. Not having to observe all the tenets of Sharia. ارے بھائی میں تو تمہارے ساتھ شراب پی رہا ہوں نا, ارے میں اچھا مسلمان نہیں ہوں, ارے میں بڑا سیکولر قسم کا مسلم ہوں, میں بڑا سیکولر قسم کا مسلم ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ آ گیا توریہ, ٹھیک ہے. پھر آ گیا آپ کے پاس دروا, ڈسیٹ تھرو نیسیسٹی ٹو انگیج سم تھنگ حرام اور فوربڈن. جیسا کہ میں نے کہا, سوری میں اس کو اوپر لے گیا تھا, مثلا شراب پی لو کیونکہ آپ ڈسیو کرنے کے لیے شراب پی رہے ہو, کیونکہ آپ لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے شراب پی رہے ہو, ان لوگوں کے درمیان میں ہو, آپ نے ان کو ڈسیو کرنا ہے کہ یار میں تو تم جیسا ہوں, میں تمہارے جیسا ہوں, ضروری ہے مجھے, میں حرام چیز کے اندر انگیج ہو رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو, ارد گرد کے نون مسلموں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکوں. دس از کالڈ کہ حرام چیز کے اندر نوئنگلی انگیج رہنا. پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس حیال. حیال لفظ نکلتا ہے ہیلے سے, کنٹورشن, ڈسیو, لیگلائزڈ ٹریکری. اسلام آپ کو لیگلائز ٹریکری الاؤ کرتا ہے, ٹرک کرنا لوگوں کو, یہ حیال. کیسے کیسے ٹرک کیا جا سکتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا. حیال ٹیکٹک سے ورڈ نکلا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے حرب, یعنی کہ حرب سے نکلا ہے بیسیکلی. اسلام ہمیشہ حرب کے اندر ہے, وار کے اندر ہے. حرب, حیال, ہیلا, حرب, حیال, ہیلا. ملٹری سائنسز کے اندر ادب ہے ایک حیال کا, اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے 510B جس کے اندر حیال کا سب سیکشن بتایا گیا ہے, ادب الدجال. ادب الدجال, ادب, تھیوری, تھیولوجی آف دجال, جھوٹ کی تھیولوجی. ان دا تھیولوجی آف دا لا a method of debating. اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے, یہ ایکسپلیسٹ مسلم اور نان مسلم کی آپس میں ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے, جو مسلمان ہمارے ساتھ ہمارے چینلوں پہ آگے کرتے ہیں, اور زید پٹیل جیسے ڈنگر کرتے ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ میرے کو پتا نہیں ہے. اس کو میں نے پہلے بتایا تھا, میں تیرا باپ ہوں سالے, تو مر کے میرے چینل پہ 1 by 1 نہیں آئے گا, 1 on 1 پہ نہیں آئے گا, کیونکہ تجھے پتا ہے تو نے حیال سے کام لینا ہے, ادب الدجال سے کام لینا ہے. اور یہ جتنے بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یوٹیوب چینلز کے اوپر, سیم سٹالون سے لے کے یہ آواز حق تک کے, یہ جتنے بھی نکاح المتع سے پیدا ہونے والی اولادیں ہیں, یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہمارے چینل پہ ڈائریکٹ نہیں آتے اور نہ کبھی آئیں گے, کیونکہ جس دن یہ ڈائریکٹ ہمارے چینل پہ آئے اور جس دن انہوں نے میرے چینل پہ آگے کوئی حیال سے کام لیا, میں تو اسکرین پہ دکھا کے ان کا حیال توڑنا, اور وہ اپنے چینلز پہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. کیوں؟ دس از دی اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ فار ڈیبیٹنگ. اسلام آپ کو ڈاکٹرن دیتا ہے ہاؤ ٹو ڈیبیٹ اے نان مسلم ود ڈیسیٹ, ڈیسیٹ کے ساتھ. A method of debating in which
were discussed questions that were controversial. जिसमें अगर आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के ऊपर बात करो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ, तो वह सच्चाई जानने के लिए नहीं है, बट ऑफ कन्विंसिंग द ओपोनेंट। मगर वह सच्चाई के लिए नहीं है तो किसके लिए है? सिर्फ अपने ओपोनेंट को कन्विंस करने के लिए, ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रोबेबिलिटी विच वन बिलीव्स टू हैव फाउंड। माशाल्लाह, झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो, ये अदब है। दिस इज ए अदब इन द इस्लामिक डॉक्ट्रिन, के झूठ क्यों बोलना है, किस तरीके से बोलना है, कब बोलना है, ये इस्लामिक डॉक्ट्रिन आपको बता रही है, क्योंकि हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे मोदी भाई कह रहे हैं हिपोक्रेसी की सीमा होती है, लेकिन इस्लाम में हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं है। मोदी भाई को नहीं पता था, इनको जाके कोई बताए ये बात। आगे चलते हैं। हयाल अदबुल दिजाल, हयाल का एक साइंस है, ठीक है, जो कि ट्रिक्स को यूज करती है। कौन से ट्रिक्स को? सर्कमविशन ऑफ द लॉ के अंदर लीगल डिवाइसेस टू यूज ऑफ लीगल मींस फॉर एक्स्ट्रा लीगल एंड्स। सुभान अल्लाह, फॉर एक्स्ट्रा लीगल एंड्स। ये जो टर्म है ये वॉर के अंदर यूज हो रही है। कौन सी वॉर के अंदर? वॉर बिल लिसान के अंदर, जुबान की लड़ाई के अंदर। क्योंकि हमारे पास हदीस आती है कि, हदीस बात बताते हैं, अभी देख ले। अदबल अल दज्जाल thus became the technical term for the method of debating। तो ये अर्ली ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में अदबुल दज्जाल जो है ये एक स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म के तौर पे यूज होना शुरू हुआ फॉर डिबेटिंग क्वेश्चंस दैट वर कंट्रोवर्शियल। ऐसे क्वेश्चन जो कि कंट्रोवर्शियल है। क्या अल्लाह जो है वो स्ट्रे करता है? क्या अल्लाह गुमराह करता है? नहीं 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 नहीं, अल्लाह तो नहीं गुमराह करता, अल्लाह तो नहीं गुमराह करता। क्या अल्लाह आपको हीला देता? नहीं 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 नहीं, अल्लाह तो डिसीव नहीं करता। ये कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर अदबुल दज्जाल इस्तेमाल होना शुरू हुआ अर्ली से। इफ इट वाज नो मोर अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द ट्रुथ, अब सच्चाई को जानना मैटर नहीं कर रहा, बट ऑफ कन्विंसिंग द ओपोनेंट। मगर अब आपने सिर्फ ओपोनेंट को कन्विंस करना है किसी भी तरीके से, बात खत्म, अल्लाह अल्लाह खैरी सल्ला, सिर्फ कन्विंस करना है ताकि आप इस्लाम में लेके आ सके उसको, बस। सुन्ना के अंदर, सुन्ना साइंसेस क्या है? इल्म अल बल्दी, the branch of rhetorical sciences which deals with the beautification of the literary style, the artifacts of the ornamentation and embellishment of speech। subhanallah, स्पीच को बेहतर करते हुए ब्यूटिफाई करें लिटरेरी स्टाइल को। क्या है ये? क्या है ये? क्या उससे मीनिंग बदल जाएगा? नहीं, ये सुन्ना साइंसेस है। सुन्ना ऑफ वार, वार की सुन्ना क्या है? हयाल प्रूलर ऑफ हीला, हीले का प्रूलर है, आपको हीला वर्ड अक्सर मिल जाएगा और आप देख सकते हैं इसको। आर्टिफैक्ट डिवाइसेस एक्सपाइडेड स्ट्रेटजम, अ मींस ऑफ इवेडिंग अ थिंग और इफेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट, द वर्ड इज यूज्ड इन सेवरल टेक्स्टिंग। मैंने सवाल किया, यार मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया? अरे नहीं, वो जीसस की मदर ने 3 साल की उम्र में शादी की थी। अरे भाई, मैंने मोहम्मद के बारे में पूछा है। जीसस की मदर ने 3 साल की उम्र में शादी नहीं की थी, लेकिन की भी थी तो वो बाद में देखते हैं। मैं पूछ रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, वो राम ने भी सीता के साथ ना, सीता उस वक्त 6 साल की थी जब शादी की। अरे भाई, वो हम बाद में देख लेंगे, क्या वाकई शादी की थी कि नहीं की थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मोहम्मद ने 53 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची से शादी की थी? और नहीं नहीं नहीं, ये उस जमाने की बात है और हमें पता नहीं है, हदीसें गलत भी हो सकती हैं। भाई, हम सही बुखारी की हदीस आपको दिखा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सही बुखारी भी तो इंसानों ने लिखी है ना। अ मीन्स ऑफ इवेडिंग अ थिंग, दिस इज इस्लामिक टेक्टिक्स। ये आपको
پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں کے اندر, بتائے جاتے ہیں کس طریقے سے ایویڈ کرنا ہے فار آنسرنگ اے پرٹیکولر کوشچن. حیال از اے ٹیکنیکل ٹرم فار اسٹریٹجم ان وار. وار یہ جو ہے یہ جہاد باللسان کی بات ہو رہی ہے اس وقت, تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. انگلش کے اندر بار بار اس کو وار کہہ رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ جہاد باللسان کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو ابھی حدیثیں دکھاؤں گا, جب ہمارے مسلم آئیں گے اور وہ اس چیز کا ریفرنسز مانگیں گے ان چیزوں کے, تو میں آپ کو دکھاؤں گا حدیثیں, ڈونٹ وری, سارا کچھ دکھاؤں گا. ابھی میں آپ کو صرف پریزنٹیشن دکھا رہا ہوں. These stratagems in war justify by saying attributes to the prophet really an old proverb. War is deceit. کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ڈسپشن ہے, لہذا آپ جنگ کے دوران کچھ بھی کر سکتے ہو. انڈیا کیوں ہارا؟ کیونکہ انڈیا میں جو آپ کے لڑاکے تھے وہ وار کے کچھ اصولوں کے مطابق چلتے تھے, اور یہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں. انہی اصولوں کا پالن کرتے ہوئے انہوں نے مسلموں کے ساتھ لڑائیاں کی. مسلے کسی بھی رول کے ساتھ نہیں آ رہے, کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے کہ وار از ڈیسیٹ, یو کین ڈو اینی کائنڈ آف ڈیسپشن ان وار. 16 جنگیں کی اس نے, 17ویں میں جیت گیا, 16 میں اس کو زندہ چھوڑ دیا. میں کہوں گا وہ بندہ پاگل کا بچہ تھا, اتنے 16 میں صحیح چھوڑ دیا. مجھے پتا ہے انڈینز اس کو بہت سراہتے ہیں, میں اس کا نام نہیں لوں گا اس وقت, لیکن بات یہ کہ پاگل تھا یار. تم تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ, 16 دفعہ. آگے چلتے ہیں, کیونکہ محمد نے بتا دیا ہے وار از ڈیسیٹ. اوتھ بریکنگ. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یار محمد والا کوئی بندہ آتا ہے, آپ سے کہتے ہیں یار اللہ کی قسم کھا لے, اللہ کی قسم کھا لے, اللہ کی قسم کھا لے. اسلام میں اوتھ بریکنگ, قسم کو توڑنے کی بھی ڈاکٹرن ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جناب, جی حضرت. اگر آپ اوتھ کو بریک کرتے ہیں, آپ نے قسم کھائی ہے اور وہ قسم بعد میں آپ کو توڑنی پڑ جاتی ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے, اوسط درجے کا, لیوش فوڈ نہیں کھلانا. آپ نے اس کو 5 سٹار ہوٹل میں لے جا کے 10 مزدوروں کو کھانا نہیں کھلانا 5 سٹار ہوٹل میں, اوسط درجے کا ایسا کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے. اوتھ بریک کر لو. اگر آپ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے, غریب ہو, تو بھائی غریب بندہ بھی تو اوتھ رکھ کے توڑ سکتا ہے نا بھائی, اس کے لیے بھی تو کوئی رستہ دینا اللہ نے. تو 3 دن کا روزہ رکھ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اوتھ 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 کی کیا اوقات رہ گئی؟ اوتھ کی کیا اوقات رہ گئی؟